أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين هو سماكم المسلمين هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا
واعتصموا بالله هو مولاكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم ভাই আমরা একটু এই যে রাস্তা করানো উনি হেঁটে আসছেন ওনার আসা পর্যন্ত আমাদের সম্মুখে আমাদের মাদ্রাসার একটি ছাত্র ইসলাম আলী নাচ পরিবেশন করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। مصطفى منبعه للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى منبعه للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه اليتامى دفا عنا قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى غدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حال اللقاء قال فلتذهبوا وانتم حق دیدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو السلام 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 ان کے رخسار پر زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر
ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر، ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام، السلام 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 السلام۔ ماں کی ممتاؤں کو، امتی ماں کو، پیار کی چھاؤں کو، پیار کی چھاؤں کو، عشق کے فخر کو، علم کے قصر کو، فکر صبر کو، بنت بو بکر کو، ناز بردار کو، ان کے غم خار کو، چار کے چار کو، یعنی ہر یار کو، ان کے دلدار کو، عاشق زار کو، زانو یار کو، یار کو گار کو، عدم کی آب کو، جوش کی تاب کو، گوہر نایاب کو، ابن خطاب کو، مال کو جان کو، دست فیضان کو، ابن عفان کو، حضرت عثمان کو، تیز تلوار کو، فتح بردار کو، عزم کرار کو، ان کے گھر بار کو، ایک سو خاندان کو، اکتانا خان کو، نعت کی شان کو، یعنی آسان کو، السلام 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 السلام۔ এবারে আমাদের মাননীয় জনাব হযরত মাওলানা সালমান সাহেব বিজনৌরি এসে গিয়েছেন, ওনার কাছ থেকে আমরা দার্সে বুখারীর শেষ সবক শুনবো ইনশাআল্লাহ। আমাদের বাচ্চা পড়বেন এবং বাচ্চারা শুনবেন ইনশাআল্লাহ। بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آپ حضرات خاموشی کا ماحول بنا لیں، خاموش ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے حضرات، خاموشی کا ماحول بنا لیں۔ یہ ایک نورانی مجلس ہے الحمدللہ۔ اس وقت ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف کے ختم پر ہم لوگ جمع ہیں۔ اس کے بزرگوں سے کافی تجربے ثابت ہیں۔ اس وقت ہمارے درمیان یہ شخصیت کی آمد ہے، ہم سب کی محبوب اور مقبول شخصیت اور استاذ الاساتذہ حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری نقش بندی دامت برکاتہ العالیہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت والا اس وقت ختم بخاری شریف کا آخری درس دیں گے۔ آپ حضرات سکون اور اطمینان کا ماحول بنائے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور حدیث شریف کی جو مجلس ہوتی ہے وہ پرسکون مجلس ہوتی ہے۔ میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ پرسکون ہو جائیں۔ آواز چاروں طرف سے آ رہی ہے، یہ ذرا سا دوسرا ماحول ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات خاموشی کا ماحول بنائیں۔ حضرت والا تشریف فرما ہے اور حضرت والا آخری درس دیں گے۔ آپ حضرات پرسکون بیٹھے رہیں اور حضرت والا کے خطاب سے مستفید ہوں۔
মুখ চলে আসবে, জুম করো না, মুখ চলে আসবে। তুমি দেখতে পারো بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم قوله يوزن. وقال مجاهد: القسط العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن وشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ভাই, এই মজলিসটা আমরা বাইরে করা উনি এতটাই পছন্দ করছিলেন না এই আওয়াজের জন্য। আপনার কাছে খুব ভালোভাবে নিবেদন করছি, একটু খামোশ হয়ে যেতে হবে, তাহলে পড়ানো যায় না। পড়ানোর ব্যাপার তো, এটা তো বক্তব্য নয়। একটু খেয়াল করো ভাই, একটু খামোশ হয়ে যায়, সবাই চুপ হয়ে যায়। বাচ্চাদেরকে একটু চুপ করায়, পাশে বাচ্চাদেরকে চুপ করে। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه، وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجوفي المعني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومه آمين أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس مبارک نسبت والی مجلس میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو نافع بنا دے. نافع بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب حضرات کے کانوں میں آواز پہنچے، اور کانوں میں آواز پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری آواز کے علاوہ جو آوازیں آ رہی ہیں وہ بند ہو جائیں. آپ نے بچوں کو جمع کر رکھا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے. میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ میں امید نہیں رکھتا کہ آپ ان سب کی آوازوں کو بند کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم مسلمانوں نے اپنے بچوں کو دینی مجلسوں کے آداب سکھائے نہیں ہیں کہ وہ وہاں آ کر خاموش بیٹھ سکیں. معاف کریں، یہ بہت ضرورت کی بات ہے، اس لیے میں نے بے تکلفی سے شروع میں صفائی کے ساتھ کہہ دی ہے. پھر بھی جتنے بچے سمجھدار ہیں اور وہ کانوں میں ان کی آواز پہنچ رہی ہے، وہ اللہ کے واسطے خاموش ہو جائیں تاکہ بڑے لوگ توجہ سے بات سن سکیں. یہ مجلس بخاری شریف کی تکمیل کی مجلس ہے، پورا ہونے کی مجلس ہے. اور جو ہمارے سامنے عزیز طلبہ بیٹھے ہیں جو اب انشاءاللہ فاضل بننے جا رہے ہیں، عالم بننے جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ اصلاً ان کا سبق ہے، مگر یہ معمول ہے ہمارے مدارس میں کہ اس مجلس میں سعادت کے لیے دیگر لوگوں کو بھی شریک کر لیا جاتا ہے، طلباء کے ساتھ عام مسلمانوں کو بھی. ایسے میں بیان کرنے والے کے لیے یہ ایک بات ہوتی ہے سوچنے کی کہ وہ بخاری شریف کے اس آخری باب کے متعلق مضامین کو طلباء کی ضرورت کے مطابق بیان کرے یا عام لوگوں کی سمجھ کے مطابق بیان کرے. ہمارے دین کا ہر مضمون سبھی کی ضرورت کا ہے، لیکن سب کے سمجھنے کا نہیں ہوتا. اس لیے یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ جو مضمون طلباء سے متعلق ہے اس کو بھی آسان کر کے پیش کریں تاکہ عام سننے والوں کی سمجھ میں بھی بات آئے. اور تمام سمجھدار سننے والوں سے درخواست ہے کہ غور سے سنیں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بخاری شریف ہے. ابھی مفتی قیامالدین صاحب نے جیسا کہ فرمایا، اللہ کی کتاب جس کے صحیح ہونے کا کوئی شک نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، قرآن کریم. اس کے بعد انسانوں کی مرتب کی ہوئی کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح کتاب جس کو کہا گیا وہ بخاری شریف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کو بہت زیادہ برکتیں اور مقبولیتیں عطا فرمائی. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ بخاری شریف وہ واحد کتاب ہے جس کو کعبۃ اللہ کے اندر پورا پڑھا گیا ہے. کعبۃ اللہ کے اندر باقاعدہ
قرآن کریم کی تلاوت ہوئی ہے یا بخاری شریف کی. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کا کو اللہ کے گھر میں اس طرح پڑھا گیا ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت حاصل کرنے والی کتاب ہے. اور جب سے یہ کتاب وجود میں آئی ہے آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کے درمیان سب سے زیادہ اعتبار اور اعتماد اس کتاب کو حاصل ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو جمع کیا گیا ہے اور آپ حضرات کو ভিভো না ভিভো 3S ভিভো V50 এখানটা কে রে ওই একলা মন্দির কোথায় যাবে বসবেন না আরে পিল্লা এই জায়গায় দিতে মেহরবানি করে কেউ বসবে না. এই ভাই ওই আপনি যাও ভাই এইখানটাই দাঁড়া লাইভে দেখা যাবে. এ ভাই তুই দেখা যাবে রে অনেকটা ছোট মতো মানুষটা কেন দেইরে পড়লো. اگر آپ لوگ اپنے موبائل میں محفوظ کرنے کے بجائے دلوں میں محفوظ کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا. دل میں یاد کریں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کا سب سے معتبر مجموعہ ہے. اس موقع سے 2-3 باتیں سب لوگوں کی ضرورت اور کام کی کہنی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم ان کو آخر میں سبق کی ضرورت پوری کرنے کے بعد تاکہ اہمیت اور توجہ رہے عرض کریں گے. اپنے طلباء سے تو یہ کہنا ہے کہ یہ جو باب ہے باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُ يُوزَنْ یا توزن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. یہ باب بخاری شریف کی آخری کتاب کا آخری باب ہے اور آخری جو کتاب ہے اس کا عنوان کتاب التوحید ہے اور بعض روایتوں میں کتاب الرد علی الجہمیہ ہے اور بعض نسخوں میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہم ہے. ساری بات اپنی جگہ صحیح ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب کے آخر میں کچھ باطل فرقوں کا رد کر رہے ہیں اور وہ توحید سے متعلق ہے. یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا, وحدہ لا شریک لہ ماننا, یہ ایمان کی پہلی شرط ہے. اللہ ایک ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کی توحید کو ماننا یہ مسلمان ہونے کی پہلی شرط ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات بیان کی ہیں. ہم بھی جانتے ہیں, عام مسلمان بھی جانتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ رحمان ہیں, رحم کرنے والے, بہت زیادہ رحم کرنے والے. اللہ تعالیٰ رحیم ہیں, اللہ تعالیٰ غفار ہیں, اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفتیں, تواب ہیں, اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں,
اللہ تعالیٰ قدوس ہے، بہت زیادہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ مؤمن یعنی امان دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ عزیز غلبے والے ہیں۔ بہت ساری صفات قرآن میں اور بہت سی صفات احادیث میں آئی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ امت میں سب طرح کی فکریں آئیں سامنے۔ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اگر مانیں گے تو توحید خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے کہ اگر اللہ کی ذات کے ساتھ صفات کو مانا جائے اور صفات کو قدیم مانا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ایسے ہی اللہ کی صفات کو بھی قدیم مانا جائے، غیر مخلوق مانا جائے، تو توحید ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ کئی قدیم چیزوں کو تعدد قدماء کو ماننا لازم آئے گا۔ اور اگر اللہ کی صفات کو حادث مانا جائے کہ وہ قدیم نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ یا حادث کے ساتھ متصف ہونا لازم آئے گا، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ لہٰذا اللہ کی توحید کو ماننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو مانا جائے اور اللہ کی صفات کو نہ مانا جائے۔ یہ فرقہ جہمیہ نے بھی کہا اور اس کے علاوہ بھی بعض فرقوں نے یہ عقیدہ اختیار کیا۔ اہل السنہ والجماعہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم نے اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں بتاتے ہیں کہ ہماری صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے خوبصورت نام ہیں، اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ اسماء کا لفظ جمع استعمال کیا تو کم سے کم 3 تو ہونی چاہیے، اور احادیث میں 99 اور اس سے زیادہ بیان کر دیے گئے۔ تو جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر رہے ہیں تو آپ اور ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، اور اس کا بہت آسان راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور ساری صفات قدیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کے شایع نشان ہیں اور قدیم ہیں، مخلوق نہیں ہے۔ اب آپ کے خیال میں یہ آتا ہے کہ تعدد قدماء لازم آئے گا۔ جواب یہ ہے کہ ذات ایک ہے، صفات متعدد ہیں۔ اگر کئی ذاتوں کو مانا جاتا تو توحید میں خلل آتا۔ ذات واحد ہے، صفات متعدد ہیں۔ ایک انسان اکیلا انسان ہوتا ہے اور اس کی بہت سی صفات ہوتی ہیں۔ آپ لوگ ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں تو کاتب بھی ہیں۔ 4-5 صفات ایک ساتھ جمع ہو گئی اور اکیلے ہیں، ہر آدمی ایک ہے۔ تو صفات کے زیادہ ہونے سے وحدت میں فرق نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ اللہ کے شایع نشان مانا جائے گا اور قدیم مانا جائے گا، اور قدیم ماننے سے توحید میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، صفات میں تعدد ہے، اور صفات سے ذات کا تعدد لازم نہیں آتا۔ اس مضمون کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف انداز سے اس کتاب کے ابواب میں بیان کیا۔ یہ جو آخری باب ہے اس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازویں قائم کریں گے، ترازویں رکھیں گے، یعنی میدان حشر میں انسانوں کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو لائیں گے۔ تو یہ باب قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں حضرات محدثین نے بہت کلام کیا ہے، اور ہماری عادت ہے کہ ہم عام طور سے 2-3 اقوال وضاحت سے بیان کرتے ہیں، مگر آج خیال یہ آتا ہے کہ صورتحال اس کا کی اجازت نہیں دیتی کہ ان تفصیلات میں جایا جائے۔ مختصراً آپ لوگوں کے لیے اشارہ کرتے ہیں کہ بعض حضرات نے تو یہ کہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہی منکرین صفات پر رد کر رہے ہیں،
اور منکرین صفات پر رد اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازو قائم کریں گے، تو گویا اللہ تعالیٰ اعمال کو تولیں گے، یہ بھی ایک صفت ہے، تو صفت ثابت ہو گئی۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ کے ایک عقیدے کا رد کر رہے ہیں۔ انہوں نے وزن اعمال کا انکار کیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انسان کے اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ انسان کے اعمال کوئی جسم، کوئی مٹیریل تو نہیں ہے جس کو ترازو میں رکھا جائے۔ حالانکہ یہ بحث ہمارے زمانے میں بہت آسان ہو گئی ہے، اس لیے کہ انسان دنیا کے اندر اپنے محدود ذرائع سے ایسی چیزوں کو ناپتا اور تولتا ہے جن کا کوئی الگ سے مٹیریل نظر نہیں آتا، جسم نظر نہیں آتا، یا تو جسم ہی نہیں ہے یا جسم ہے نظر نہیں آتا۔ مثلا ہوا ہے، ہوا ایک جسم ہے مگر نظر آتا نہیں ہے، اس کو ناپتا ہے انسان کہ ہوا کتنے گھنٹے کی رفتار سے، کتنے میل فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ اور گرمی اور سردی کا کوئی جسم نہیں ہے مگر انسان ناپتا ہے کہ اس وقت فضا کے اندر کتنی ڈگری سیلسیس ہے، کتنی گرمی ہے، کتنی سردی ہے، یہ انسان ناپتا ہے۔ بدن کے اندر کتنی سردی، کتنی گرمی ہے، انسان ناپتا ہے۔ تو جب انسان ایسی چیزوں کو ناپ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہیں وہ قیامت کے دن کیوں نہیں ناپ سکتے اور تول سکتے؟ یہ بحث اب ختم ہے، مگر اس زمانے میں انہوں نے عقلیت پسندی کی بنیاد پر یہ بحث چلائی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا رد کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ ایک اور مسئلہ ہے، میں بہت اشارے میں کہوں گا، ہمارے طلبہ سمجھیں گے، علماء سمجھتے ہی ہیں کہ ایک دفعہ ایک اختلاف کھڑا کیا تھا معتزلہ نے قرآن کریم کے سلسلے میں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کلام اللہ مخلوق ہے، وہی صفات کے قدیم ہونے کو مانتے نہیں۔ اب کلام اللہ اللہ کی صفت ہے تو اس کو حادث مانتے تھے کہ وہ مخلوق ہے۔ اہل سنت والجماعت نے، جن کی نمائندگی اس زمانے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کی، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، کلام اللہ اللہ کی صفت ہے لہذا قدیم ہے۔ بعد میں امام احمد کے ماننے والوں میں غلو پیدا ہو گیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے آتے آتے یہ غلو یہاں تک آیا کہ امام احمد کے ماننے والوں نے کلام اللہ کو بھی قدیم مانا، جس کاغذ پر کلام اللہ لکھا جائے اس کو بھی قدیم مانا، یہاں تک کہ جو گتا جلد کے اندر لگایا جاتا ہے قرآن کا، قرآن کی جلد پر، اس کو بھی قدیم مان لیا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ غلو ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد کیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ کا کلام جو اللہ کی صفت ہے وہ قدیم ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، مگر میں جو الفاظ قرآن کو پڑھتا ہوں یہ حادث ہے۔ میں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، ابھی پڑھا بھی ختم ہو گیا، تو یہ تو حادث ہوا۔ لفظی بالقرآن حادث، میرا قرآن کا تلفظ کرنا حادث ہے، قرآن کے نقوش جو کاغذ پر لکھے گئے وہ حادث ہے، وہ کاغذ بھی حادث ہے، وہ گتا بھی حادث ہے، وہ کوئی قدیم نہیں ہے۔ تو اب اس مضمون کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا چاہتے ہیں اشارہ کر کے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعمال کو تولا جائے گا۔ انسان کا قرآن پڑھنا یہ بھی ایک عمل ہے، تلاوت ایک عمل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تلاوت کو بھی تولا جائے گا، حالانکہ قرآن کو نہیں تولا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہوا قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ الگ ہے، وہ قدیم ہے، اور جو ہم تلاوت کرتے ہیں یہ حادث ہے۔ ہمارے عمل کو تولا جائے گا، اللہ کے کلام کو نہیں تولا جائے گا۔ اس کی طرف اشارہ کیا ہے اس باب سے۔ بہرحال یہ مقصد ترجمہ کے بارے میں 3 اقوال جو ہم عام طور سے بیان کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے جلدی جلدی کہہ دیے۔ اب اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں تاکہ کچھ اور بات لوگوں سے کر لی جائے۔ فرماتے ہیں باب قول اللہ، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بیان میں، اس ارشاد کے بیان میں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازویں رکھیں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور یہ کہ انسانوں کے اعمال
اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ اب اس کے بعد امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے، وہ امام بخاری کا طریقہ ہے۔ آپ حضرات نے اپنے استاد محترم سے سمجھا ہوگا کہ امام بخاری کا صنیع یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کی آیت میں کوئی لفظ آیا ہے تو اس کے بارے میں یا اس سے ملتے جلتے کسی لفظ کے بارے میں کوئی تحقیق ہو تو وہ ذکر کرتے ہیں۔ یوں یہاں چونکہ قسط کا لفظ آیا، قسط کی مناسبت سے قسطاس کی طرف ذہن منتقل ہوا، قسطاس کا لفظ ترازو کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ امام مجاہد کہتے ہیں کہ قسطاس رومی زبان میں انصاف کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ قسط کی ایک چھوٹی سی تحقیق امام بخاری نے پیش کی کہ القسط ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، قسط کے معنی انصاف کے ہیں، قسط مقسط کا مصدر ہے جس کے معنی انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا۔ حالانکہ طالب علمانہ اشکال ہوتا ہے کہ قسط مجرد کا مصدر ہے اور مقسط مزید فی کا اسم فاعل ہے، مگر اشتقاق بعید کے اعتبار سے اس طرح کہا جا سکتا ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ قسط سے اگر براہ راست مشتق کریں تو وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، لفظ قاسط نکلتا ہے اور قاسط کے معنی بالکل الٹے ہیں، ظلم کرنے والا۔ یہ بھی عربی زبان کا ایک لطف ہے کہ ایک لفظ مجرد میں کسی معنی میں ہے، مزید میں کسی اور معنی میں ہے، مصدر میں کوئی اور معنی ہے اور مشتق میں کوئی اور معنی ہے، تو اس کی طرف اشارہ کیا۔ اور اس کے بعد حدیث نقل کی ہے جو اعمال کے تولنے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد احمد ابن اشکاب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ پہلی حدیث نقل کی تھی حمیدی سے جو امام بخاری کے استاد ہیں۔ حمیدی بھی حمد سے ہے اور احمد بھی حمد سے ہے، تو اشارہ کر دیا کہ الحمدللہ اولا و آخرا۔ اس کے بعد ان کے استاد ہیں محمد بن فضیل، ان کے استاد ہیں عمارۃ بن القعقاع، ان کے استاد ہیں ابو زرعہ، اور ان کے استاد ہیں امام المحدثین بھی کہا جا سکتا ہے ان کو، اور محسن الامہ بھی کہا جا سکتا ہے، سیدنا عبد الرحمن ابن صخر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار احادیث کو محفوظ کرنے کی خدمت انجام دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو پسند ہیں، رحمان کو محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، بولنے میں آسان ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر تلفظ کرنے میں بالکل ہلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، اللہ کی ترازو میں ان کا بہت وزن ہوگا۔ وہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرا خیال ہے کہ سارے لوگ ایک بار پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ کچھ لوگ سن رہے ہیں، اطمینان ہو گیا کہ آپ کو آواز آ رہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ اب ذرا سب لوگ توجہ سے سنیں، میں چند منٹ بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ تعالیٰ کو جیسی شان ہے اللہ کی ویسا مانیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اللہ کی طرف کوئی ایسی بات جو اللہ کی شان کے خلاف ہو وہ منسوب نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ یہ دو باتیں ہیں۔ ہمارا جو یہ جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ دونوں مضمون ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں یہ بیان کرتا ہوں، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، میں یہ اقرار کرتا ہوں، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا رب پاک ہے، میرا رب ہر کمی سے پاک ہے، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے،
میرا رب شریک سے پاک ہے، میرا رب مشیر سے پاک ہے، وزیر سے پاک ہے، میرے رب کو کسی معاون کی ضرورت نہیں ہے، میرے رب کی کوئی اولاد نہیں ہے، میرے رب کی کوئی کے والدین نہیں ہے، میرے رب کی کوئی بیوی نہیں ہے، میرے رب کا کوئی مددگار نہیں ہے، اور میرے رب کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ میں بیان کرتا ہوں کہ میرا رب ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ یہ ترجمہ ہے سبحان اللہ کا، اور اس پر بھی سبحان اللہ ہی کہا آپ نے، یہ بھی ایک خاص چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک پسندیدہ بات ہو گئی، وَبِحَمْدِهِ، اور میں اپنے رب کی پاکی کے ساتھ ساتھ اس کی حمد کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں، میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ تعریف کے لائق صرف میرا رب ہے۔ وہ بات جو شروع میں کہی گئی قرآن کریم کے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں کوئی تعریف کرنے والا کسی بھی زمانے میں کسی کی بھی تعریف کر رہا ہو، ازل سے لے کر ابد تک سب اللہ کے لیے خاص ہے۔ میں سنایا کرتا ہوں، ہمارے اساتذہ کے استاذ تھے مظاہر لوگ میں امام النحو حضرت مولانا صدیق احمد صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علماء کو لطف آئے گا، وہ الحمدللہ کا ترجمہ کرتے تھے، ہر فرد حمد، ہر فرد حمد، الزبان ہر حامد، من الازل الى الابد مختص للہ تعالی۔ یہ ترجمہ ہے الحمدللہ کا، یہ پوری عبارت ہے گویا الحمدللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں بندوں سے کہ بندے اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں، اور اللہ کی طرف اللہ کی شان کے خلاف کسی بات کی نسبت نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ مضمون سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم میں بھرپور طریقے سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات پسند ہیں۔ اگر آپ لوگ ان کلمات سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو میں عرض کروں کہ جو لوگ روزگار کی تنگی کا شکار ہیں، اور آج کل مجھے تو نہیں لگتا کہ اس سے کون بچا ہوا ہوگا، بہت کم لوگ ہیں جو اس سلسلے میں پریشان نہیں ہیں، روزی کی برکت کے لیے روزانہ فجر کی سنتوں کے بعد، فرضوں سے پہلے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، اور 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، انشاءاللہ رزق کی برکت حاصل ہوگی۔ اب ایک دو باتیں میں اور عرض کر کے اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو جس کی طرف اشارہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا حکم اور اپنی مرضی بتانے کے لیے ایک تو قرآن کریم کو نازل کیا، جس کے الفاظ اللہ کی طرف سے آئے، اور مسلمان ہونے کی یہ شرط ہے کہ کوئی آدمی یہ مانے کہ یہ قرآن اللہ کے یہاں سے فرشتے لے کر آئے، حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے، الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں، بعینہ ہی موجود ہیں، جیسے حضور پر نازل ہوا تھا آج تک اسی طرح محفوظ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، مسلمان ہونے کی یہ شرط ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کا کچھ حصہ الفاظ کی شکل میں نہیں اتارا، بلکہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر ان مضامین کو القاء فرمایا، اور آپ نے اپنی زبان سے امت کو بتایا، یا عمل کر کے دکھایا، یا دوسروں سے عمل کرایا اور اس کو باقی رکھ کر دکھایا۔ اس طرح سے اللہ کے جو احکام امت کے سامنے آئے ان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے قرآن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح حدیث پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ ماننا ضروری ہے کہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، جو حضور علیہ السلام کی زبان سے ظاہر کی گئی ہے۔ قرآن کا درجہ حدیث سے اوپر ہے، مگر مسلمان ہونے کے لیے حدیث کا ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی حدیث کا انکار کرتا ہے، جیسا کہ اس زمانے کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ کچھ لوگ
حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بس قرآن کافی ہے، یا کہتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے حدیث محفوظ نہیں ہے، وہ بالکل غلط فہمی کا شکار ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی حدیث کو نہیں مانتا تو قرآن کو مان ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن اللہ کے یہاں سے آیا ہے، یہ بات تو حدیث سے معلوم ہوئی ہے۔ قرآن کو آپ کیسے مان رہے ہیں؟ یہ قرآن وہ ہے جو جبریل لے کر آئے، کس نے بتایا؟ یہ حدیثوں ہی میں تو پتہ چلا، صحابہ ہی نے تو بتایا کہ جبریل آئے حضور علیہ السلام کے پاس، فلاں وقت میں یہ آیت، فلاں وقت میں یہ آیت، فلاں وقت میں یہ آیت، یہ سب کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا، اور صحابہ نے جو کچھ بیان کیا وہ حدیث ہے۔ تو قرآن کو مانے اور حدیث کا انکار کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جو آدمی حدیث کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے میں بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ تو ایک تو خاص طور سے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے دھوکے میں ہرگز نہ آئیں۔ اور آپ حضرات سے دو ایک باتیں اور کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ اچھی طرح یاد رکھیں، ہمارے زمانے میں ایمان کے بارے میں دھوکہ دینے والے خاصی تعداد میں پھر رہے ہیں، اور آج کل تو پھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا ان کے لیے کافی ہے۔ اس کے ذریعے سے انسانوں کو گمراہ کرنے کا کام ہو رہا ہے، مگر وہ تنہا اس سے کام نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگوں کے پاس جا کر انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے بھی کام کرتے ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے، اسی ملک میں مل جائیں گے اور دنیا کے مختلف خطوں میں مل جائیں گے، جو ظالم یہ مانتے ہیں اور آپ کو اس سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آیا۔ اللہ کی پناہ، ایمان کو ختم کرنے والا معاملہ بالکل۔ اگر کوئی آدمی یہ مان لے کہ اس امت میں حضور کے وفات کے بعد کوئی ایسا آدمی ہوا ہے یا آج ہے جس پر اللہ کی وحی آتی ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا، فوری طور پر اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ کچھ لوگ آئیں گے جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ حدیثوں میں قیامت سے پہلے جو حضرت مہدی کے آنے کا تذکرہ ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا تذکرہ ہے، وہ کہیں گے وہ مہدی صاحب آ چکے ہیں۔ حالانکہ سیدھی سادی بات ہے کہ جب حضرت مہدی آئیں گے تو مسجد حرام میں لوگ ان سے ملیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور ان کی عمارت میں، ان کی قیادت میں دنیا کے اندر اللہ کا نظام نافذ ہوگا۔ وہ جو جھوٹے مہدی بنے پھرتے ہیں وہ تو اپنی کمین گاہوں میں چھپے ہوئے ہیں، اور وہ جھوٹے دعوے کر رہے ہیں اور ہمارے جوانوں کا ایمان ختم کر رہے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے فتنے ہیں، مگر ہمیں آپ سے ایک اصولی بات کہنی ہے۔ ہمارا یہ طبقہ جو اسکولوں میں پڑھتا ہے، جو کالجوں میں پڑھتا ہے، ایسے لوگ اس کو زیادہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ میرا سوال ہے، اگر مجھے سائنس کے بارے میں کچھ جاننا ہو، سائنس کے کسی مسئلے کو سمجھنا ہو، تو کیا مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کسی انجینئر کے پاس جانا چاہیے، یا کسی مولانا کے پاس جانا چاہیے؟ بتائیں مجھے۔ سائنس کی بات کو سمجھنے کے لیے سائنسداں کے پاس جانا پڑے گا نا مجھے۔ اگر مجھے دوا لینے کی ضرورت ہو تو میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، کسی مولانا یا انجینئر صاحب سے کام نہیں چلے گا۔ بالکل اسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ جب آپ کو دین کا کوئی مسئلہ سمجھنا ہے تو آپ کو مولانا صاحب کے پاس جانا پڑے گا، علماء کے پاس جانا پڑے گا، وہ بتائیں گے دین میں صحیح بات کیا ہے۔ تو آپ ہوشیار رہیں ایسے لوگوں سے جو آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ ہمارا یہ دین اپنی اصلی شکل میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جس طرح نازل ہوا تھا، انہوں نے صحابہ کو پہنچایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے بعد والوں کو، اور ان کے بعد والوں نے اپنے بعد والوں کو، انہوں نے اپنے بعد والوں کو، اس طرح سلسلہ چلتے چلتے الحمدللہ ہم تک پہنچا ہے۔ آپ کو یہ سمجھ کے چلنا ہے کہ جن علماء کا سلسلہ یہاں سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک مل جاتا ہے، ان کے پاس جو دین کی تشریح ہے وہ صحیح ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نئی نئی باتیں کرتا ہے
اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ صحابہ کے بعد دین گم ہو گیا تھا، اب میں صحیح دین بیان کر رہا ہوں، اگر کوئی آدمی صحابہ کے واقعات سے ایسے مسائل نکالتا ہے جو امت کے اندر علماء نے، ائمہ نے، مجتہدین نے، فقہاء نے، محدثین نے 1400 برسوں میں نہیں بتائے، تو وہ بھی آدمی غلط ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا پورا دین تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ اس تسلسل کو، اس کی کنیکٹیوٹی کو، اس کے مسلسل چلنے کو آپ سمجھیں اور اسی کو صحیح دین سمجھیں، جس کا سلسلہ یہاں سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ اور اس کے بعد آخر میں اس زمانے کے مسائل میں بہت بڑا مسئلہ اپنے ملک سے بھی تعلق رکھتا ہے اور ساری دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کا مسئلہ، ایمان کو بچانے کا مسئلہ۔ چونکہ لمبی بات کرنے کا نہ موقع نہ ہمت ہے، لیکن کچھ باتیں ضروری آ رہی ہیں، اشاروں میں آپ یاد رکھیں، مختصر ہوگی تو شاید زیادہ یاد رہے گی۔ آپ کی نسلوں کو ایمان سے ہٹانے کا بڑا طاقتور انتظام دنیا کر رہی ہے، اور وہ کوئی ہم الزام نہیں لگا رہے ان پر، وہ تو ہمارے اوپر احسان رکھ کر رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی خیر خواہی کا کام ہو رہا ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کا ایمان اس کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ اپنے ایمان کو بچائیے اور اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کا انتظام کیجیے۔ آپ کی جو اصل ڈیوٹی ہے، جو قرآن میں مقرر ہوئی ہے، وہ ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا۔ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کا انتظام کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنی اصل ڈیوٹی کو پورا کیا ہے۔ دو تین باتیں اور ہیں جو کہ میں اشارے کر رہا ہوں، اس لیے مشکل بھی نہیں ہے۔ اس وقت اس ملک میں، سن لو ذرا بھائی، اس ملک میں اور اس ملک کے ہر علاقے میں، ہر کونے میں بہت اعتماد کے ساتھ بول رہا ہوں کہ ہر علاقے میں، ہر جگہ، اور یہ سنی سنائی نہیں ہے، 5-7 سال ہو گئے اس ملک میں جگہ جگہ پوچھتے ہوئے اور تحقیق کرتے ہوئے، جناب عالی کشمیر سے لے کر پورے ہندوستان میں چلے جائیں کیرلا تک، اور گجرات اور راجستھان سے ادھر بنگال ہوتے ہوئے آسام تک اور تریپورہ تک چلے جائیں، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، دو مصیبتیں بالکل عام ہیں۔ ایک نشہ، شراب کا نشہ ہو، یا آج کل شیطان نے نشوں کو آسان کر دیا ہے، طرح طرح کے نشے ایجاد کرا دیے ہیں، اور پہلے تو نشے مہنگے تھے، اب سستے نشے آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے، یعنی 20-20 روپے میں نشہ ہو رہا ہے۔ پہلے ذرا مہنگا نشہ ہوتا تھا، ہر آدمی کے لیے آسان نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں آپ سے بتاؤں تو آپ کو تعجب ہوگا، صرف اسکولوں اور کالجوں میں نہیں، اسکولوں اور کالجوں میں بھی باقاعدہ پلان کے تحت نشیلا سب کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی۔ میں نہیں جانتا آپ کیا کیا صورتحال ہے، لیکن بچا ہوا نہیں ہوگا۔ اور تعجب ہوگا، کل کی بات ہے، میرے پاس ایک صوبے سے اطلاع آئی، مکتب میں پڑھنے والا 6 سال کا بچہ نشہ کر بھی رہا ہے اور نشہ سپلائی بھی کر رہا ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ 6 سال، صرف 6 سال کا بچہ، اس کے استاد نے مجھے بتایا، اور وہ اپنی عمر کے بچوں کو نشہ پہنچا بھی رہا ہے۔ بہت برا حال ہے، بہت خراب صورتحال ہے، لڑکیوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے جگہ جگہ، اور اس کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کو کہنے کی ہمت نہیں۔ اور دوسری مصیبت ہے سودی قرضہ جو دوسرے دیتے ہیں، عام طور پر غیر لوگ دیتے ہیں اور سود کے ساتھ واپس لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں، پہلے دنوں میں کاروبار کے لیے، کوئی بڑا کاروبار کرنا ہو تو لوگ لون لیتے تھے، گاڑی خریدنی ہو تو لون پر لیتے تھے، کسان کھیتی کے لیے کچھ لیا کرتے تھے۔ آج کل روزانہ کا خرچہ چلانے کے لیے
जिनके घरों की आमदनियां उनके खर्चों के लिए काफ़ी नहीं है, तो घरों के खर्चे चलाने के लिए 10,000 रुपये महीना कर्जा ले रहे, 12,000 वापस कर रहे, और जब वापस नहीं हो पाता तो क्या होता है वो कहने की हिम्मत नहीं है। सच्चाई बिल्कुल है, आप समझते हो, इसलिए कि उसमें औरतों को मुसीबत में मुब्तला किया जाता है, औरतों ही को आमतौर से कर्जा दिया जाता है, और ये कर्जा सूदी कर्जा भी पूरे मुल्क में इस तरह पंजे गाड़ चुका है, मुसलमान उसमें बंधे पड़े हैं। आपसे कहने का मतलब कोई अपनी मालूमात सुनाना नहीं है, बस ये कहना है कि खुदा के वास्ते अगर आपके यहाँ ये मुसीबत हो तो जितनी जल्दी हो इससे पीछे छुड़ाने की कोशिश करें। हलाल कमाइए, अपने घर वालों को समझाइए कि हमारी जितनी आमदनी है उतने में काम चलाओ, और कोशिश कीजिए पैसा बढ़ाने की, जायज़ तरीके पर कमाई करने की। जायज़ आमदनी पर शरीयत ने कहीं पाबंदी नहीं लगाई, जितना ज़्यादा कमा सकें कमाइए, बहुत अच्छा है, और घर के खर्चों को महदूद कीजिए ताकि आपकी हलाल आमदनी में खर्चा हो जाए, और अपने बच्चों पर नज़र रखिए ताकि कोई उनको गुमराह न कर सके और कोई उनको नशे का आदी न बना सके। और ये सारे काम करना इतना आसान नहीं होता जनाब, थोड़ा सा इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अमली बात मैं कर रहा हूँ, टाइम निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा कि हाँ भाई मौलाना बहुत अच्छी बात कर रहे थे, ऐसा होना चाहिए ऐसे नहीं होगा। आपको करना पड़ेगा और करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ इस मजमे से, माफ कीजिएगा मेरी तलखी को, तकलीफ में बोलते हैं, हमें शौक नहीं है तकरीरें करने का या आपको सुनाने का। आपसे पूछते हैं कि 24 घंटे आपके पास हैं, कोई आधा घंटा भी आपके पास ऐसा है जिसमें आप उलमा के पास जाते हो, बुजुर्गों के पास जाते हो, उनसे सीखना चाहते हो, अपने बच्चों को सिखाने के लिए टाइम लेकर निकाल कर जाते हो? बताओ मुझे 24 घंटे में टाइम टेबल क्या है आपका? सब इसी तरह चल रहे हैं, बस दुनिया की दौड़ है, उसी में सब दौड़ रहे हैं। पूरे हफ्ते में भी 1 घंटा हमारे पास नहीं है कि हम उलमा के पास जाएं और उनसे कुछ सीखें। हालात बहुत खराब है, आप यकीन करें, शैतान उचक कर सबको जहन्नम में धकेलने की कोशिश कर रहा है, और उसका ये मिशन है, उसका तो ये ऐलान है, पहले से चैलेंज है। अपने आप को बचाना है, अपनी नस्लों को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है। बस मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, अपने इन अजीज़ों को मुबारकबाद देता हूँ जो यहाँ फारिग हो रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है, आपको काम करना है, मज़े लेने के लिए फारिग नहीं हो रहे, मौलाना साहब कहलाने के लिए फारिग नहीं हो रहे, अल्लाह के दीन का काम करने के लिए, अल्लाह के दीन की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए फारिग हो रहे हैं। ये आपको करना होगा, वरना आपका कोई काम नहीं है। आपने क्या पढ़ा ये तय होगा इस बात से कि आप करते क्या हैं, आपसे काम क्या लिया जा रहा है। और याद रखना, काम हम नहीं करते, काम अल्लाह ताला लेते हैं। अल्लाह को राज़ी करने की फिक्र करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से तौफीक मांगो, अल्लाह से सलाहियत भी मांगो, और सलाहियत के सही इस्तेमाल की तौफीक भी मांगो, तो अल्लाह ताला का करम होगा, अल्लाह ताला आपसे काम लेंगे। मैं अपने दोस्तों को भी मुबारकबाद देता हूँ, हज़रत मौलाना नसीरुद्दीन साहब, मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब, और जो भी हजरात यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, असातिज़ा हैं, मुआविनीन हैं, और तमाम लोग हैं, सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन हजरात से खूब काम ले, और इन बच्चों को और हम सब को अल्लाह इल्म नाफ़े अता फरमाए। अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए, यहाँ की खिदमात को कबूल फरमाए, और आप सब हजरात के आने को भी कबूल फरमाए, और हम सब को ज़रूरत की सही बातें कहने की और उनको समझ कर उन पर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और इस पूरी उम्मत के तमाम लोगों के दीन और ईमान की, जान और माल की, इज़्ज़त और आबरू की, घर बार, आल औलाद, कारोबार की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक तरफ हो जाए और একটা করে সাথে আসবে, হয়ে ওই সাইডে চলে যেতে হবে, নাহলে যাওয়া যাবে না, অসুবিধা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এই কিতাবগুলো খুলে দেন, খোলা হয়ে চলে যাবে। দোয়া করবেন।
একটুখানি বুখারী শরীফ শেষ হলো পড়া, দোয়াটা হজরতেরই হয়ে যাক, নাহলে এর পরে দোয়া করা সম্ভব হবে না। হজরতের দোয়াটা হয়ে যাক, আবার বক্তব্যের শেষে দোয়া ইনশাল্লাহ হবে। বুখারী খতমের দোয়াটা হয়ে যাক। हजरत से गुजारिश है थोड़ा सा खत्म बुखारी की दुआ कर दो तो फिर दुआ कर लीजिए खत्म बुखारी की, उसके बाद जलसा चलता रहेगा। सुब्हान रब्बियल अलीय्यिल अअ्ला वहाब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व अमलन मुतक़ब्बला وشفاء من كل داء اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ديننا بالدنيا وعلى اخرتنا بالتقوى اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجئے اے اللہ یہ سب دعائیں ہم سب کے لیے اور ہمارے متعلقین کے لیے قبول فرما لیجئے اللہ ان بچوں کو اور ہم سب کو علم نافع عطا فرما دیجئے اللہ اس ادارے کو بھرپور ترقی عطا فرمائیے اور ان حضرات کی خدمات کو قبولیت عطا فرما دیجئے اے اللہ تمام تعاون کرنے والوں کو بھی قبولیت عطا فرما دیجئے اللہ ہم سب کو اور ہمارے بیوی بچوں اور متعلقین کو بھی قبولیت عطا فرمائیے اللہ ہم سب کے اور ساری امت کے لوگوں کے ایمان کی عمل کی عزت و آبرو کی جان و مال کی گھر بار کی آل اولاد کاروبار کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرمائیے اللہ جو لوگ قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اپنے فضل سے ہم سب کو قرضوں سے سلوکدوش فرما دیجئے اے اللہ بے گھروں کو اچھے گھر دے دیجئے بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے جو لوگ مقدموں میں الجھے ہوئے ہیں بری کر دیجئے جو جیلوں میں بند ہیں رہائی دلا دیجئے جو بے اولاد ہیں انہیں اچھی اولاد عطا فرما دیجئے ہم سب کو ہماری اولادوں کی طرف سے خوشیاں عطا فرمائیے اللہ ہم سب کا اور ہمارے گھر والوں کا اور تمام امت کا انجام بہتر فرمائیے اللہ حسن عاقبت نصیب فرمائیے اے اللہ اس مدرسے کی اور سارے مدرسوں کی ساری مسجدوں کی دعوت و تبلیغ کی معتبر خانقاہوں کی اللہ دین کے ہر صحیح کام کی حفاظت فرمائیے دین کے تمام خدام کی حفاظت فرمائیے تمام کلمہ گو انسانوں کی حفاظت فرمائیے اللہ ہم سب سے اور پوری امت سے راضی ہو جائیے اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجئے اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم আরমান মোল্লা আমাদের এখান থেকে যে সমস্ত ছাত্ররা মৌলানা হল সবাই বসে থাকে একজন করে উঠলে তবে সুবিধা হবে সবাই ওটা দরকার নেই একজন উঠবে তার মাথায় পাগড়ি হাত দিয়ে দেবে
যারা সাইডের দিকে চলে যাবে বাকি সবাই পড়াবে, যার নাম ডাকবো সে উঠবে, তবে বুঝতে পারবে কার নাম ডাকা হচ্ছে। তাহলে বাইরে থেকে করতে চাই। আরমান মোল্লা, পিতার নাম আবু জাফর মোল্লা, গ্রাম গোলাবাড়ি, পোস্ট মহেশপুর, থানা মগরাহাট, জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা। এ পুরো বাচ্চাবেলা থেকে আমাদের এখানে পড়ে আলেম হয়ে গেল, মৌলানা হয়ে গেল। আরমান মোল্লা। দ্বিতীয় নাম আব্দুল সামাদ, পিতার নাম তৈয়ব আলী, গ্রাম করাতবেড়িয়া, পোস্ট করাতবেড়িয়া, থানা উলুবেড়িয়া, জেলা হাওড়া। পরবর্তী নাম মঈনুদ্দিন কারিকর, পিতার নাম আশরাফ কারিকর, শান্তিপুর, থানা শান্তিপুর, জেলা নদিয়া। এরপরের নাম হচ্ছে আব্দুল করিম লস্কর, পিতার নাম সালাউদ্দিন লস্কর, গ্রাম মাখালতলা, পোস্ট মাসড়া, থানা জীবনতলা, জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা। 5 নম্বর নাম একরামুল হোসেন, পিতার নাম আলী হোসেন, গ্রাম ঘুঘুমারি, পোস্ট ঘুঘুমারি, থানা কোতোয়ালি, জেলা কুচবিহার বাড়ি। এরপর নাম নূর হোসেন মোল্লা, পিতার নাম কৌসার মোল্লা, গ্রাম পূর্ব মল্লিকপুর, পোস্ট ছোয়ানি, থানা বারুইপুর, জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা। বেলাল হোসেন, পিতার নাম রেজা হোসেন, গ্রাম ধলুয়াবাড়ি, পোস্ট ঘুঘুমারি, থানা কোতোয়ালি, জেলা কুচবিহার। এরপরে নাম আব্দুল গফফার মন্ডল, পিতার নাম আবুল কালাম মন্ডল, 22 কাটা, নিমপিট, থানা বকুলতলা, জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা। নাম রাজিবুল মন্ডল, পিতার নাম আসাদুল মন্ডল, নওদা দুর্গাপুর, পোস্ট চাকদা, থানা চাকদা, জেলা নদিয়া। এই 9টি ছেলে আমাদের এখান থেকে মৌলানা হয়ে বার হচ্ছে, পরিপূর্ণ আলিমে দ্বীন হয়ে গিয়েছে। এরা ইনশাআল্লাহ আগামীতে কোনো না কোনো জায়গায় খিদমত করবে, আপনারা সবাই এর জন্য দোয়া করবেন। এরপরে যে সমস্ত ছাত্ররা আমাদের এখান থেকে হাফিজ হয়েছে, হাসিব হাসান পিয়াদা, পিতার নাম আবুল বাসার পিয়াদা, হাফেজ আবুল বাসার সাহেব, গ্রাম মুন্সিডাঙ্গা শেখপাড়া, পোস্ট বাঁকড়া, থানা ডোমজোর, জেলা হাওড়া। দ্বিতীয় লস্কর আরিফ নওয়াজ লস্কর, পিতার নাম জিয়াউল হাসান লস্কর, গ্রাম মুন্সিডাঙ্গা লস্করপাড়া, পোস্ট বাঁকড়া, থানা ডোমজোর, জেলা হাওড়া। ভাই আমরা মনে করি যে অনেক সময় এলাকার ছেলে পড়েন, আমাদের এলাকারই ছেলে, পাশের বাড়ি, মাদ্রাসার পাশেই বাড়ি। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এখান থেকে পরিপূর্ণ হাফেজ এবং এক বই থেকে শোনা শুনিয়েছে ইনশাআল্লাহ। এরপরের নাম নাফরুল আরিফিন, পিতার নাম শেখ মোহাম্মদ ইব্রাহিম, গ্রাম ভাঙ্গাগড়া, পোস্ট দেউলপোতা, থানা মহিষাদল, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর। এরপর নাম মোহাম্মদ আশফাকুল্লাহ শেখ, পিতার নাম আব্দুল হাকিম শেখ, কুলদিয়া, মগরাহাট, দক্ষিণ 24 পরগনা। এর পরবর্তী নাম তসলিম আজমল, পিতার নাম মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম, কাদিরপুর, পোস্ট কোঠি, থানা কোঠি, জেলা গয়া, বিহার। সুলতান শেখ, 6 নম্বর নাম সুলতান শেখ, পিতার নাম আব্দুল হান্নান শেখ, গ্রাম লক্ষণপুর, পোস্ট শিকারহাটি, থানা পাকুড়, জেলা পাকুড়, ঝাড়খণ্ড। ওয়াসিম আলী সারেং, পিতার নাম জামির আলী সারেং, গ্রাম বাণীগঞ্জ, জগদীশপুর, পোস্ট দুলপুর, থানা রাজাপুর, জেলা হাওড়া। 8 নম্বর নাম নাজিবুল খান, পিতার নাম আলমগীর খান, চাপাবাড়, পোস্ট কুলটাকারি, থানা শ্যামপুর, জেলা হাওড়া। শেখ সোহেল, পিতার নাম শেখ জাহাঙ্গীর, গ্রাম বাণীগঞ্জ, জগদীশপুর, পোস্ট দুলপুর, থানা রাজাপুর, জেলা হাওড়া। সমীরুল
সমীরুল সর্দার, পিতার নাম ফিরোজ সর্দার, মুন্সিডাঙ্গা সর্দারপাড়া, পোস্ট বাঁকড়া, থানা ডোমজুর। ইয়াসিন আরাফাত, গ্রাম ডুমুরিয়া, পিতার নাম মোহাম্মদ সোহেল আক্তার, গ্রাম ডুমুরিয়া, পোস্ট পাওয়াখালী, থানা পাওয়াখালী, জেলা কিশনগঞ্জ, রাজ্য বিহার। জুবেদ আলী মণ্ডল, পিতার নাম সাদেমানি মণ্ডল, গ্রাম মানুষমারি, পোস্ট বীরসিংহপুর, থানা সোনামুখী, জেলা বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ। শেখ শাকিল আনসারি, পিতার নাম শেখ আব্দুল হালিম, গ্রাম আইমা আলিপুর, পোস্ট আলিপুর, থানা শ্যামপুর, জেলা হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ। ভাই আমাদের এই মাদ্রাসা থেকে মোট 23 জন হল, মোট 22 জন ছাত্র, 9 জন আলেম এবং 13 জন হাফেজ হয়ে আমাদের এখান থেকে বার হলো। এই বাচ্চারা আমরা দেখতেই পাচ্ছি পুরো পশ্চিম ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে এসে আমাদের এখান থেকে পরিপূর্ণ হাফেজ হয়ে এরা বৈঠক দিয়ে এক বৈঠকে পড়াপুরো শুনিয়ে আমাদের কাছ থেকে আজকে পরিপূর্ণ হাফেজ হয়ে গেল। এদেরকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে মাদ্রাসার পক্ষ থেকে, আপনাদের সকলের সহযোগিতায় এদেরকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে এবং এদের প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও পরিপূর্ণ মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেমন সাজিয়ে দেওয়া দরকার, আল্লাহ তাআলা আখিরাতে কিয়ামতের দিন যখন এদেরকে এবার মা বাপকে মাথায় মুকুট পরাবে সেটা তো আলাদা সম্মান হবে। আজকে আমাদের পক্ষ থেকে এনাদেরকে সম্মানিত করার জন্যে এনাদের প্রয়োজনীয় কিতাবপত্র এবং সাথে সাথে নামাজের মুসল্লা, তোয়ালে এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু মাদ্রাসার পক্ষ থেকে এনাদেরকে হাদিয়া করা হচ্ছে। ভাই এই বাচ্চাদের মধ্যে একজন নাক পড়তে চাইছে, সে পড়বে ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা সকলেই ফারেগী ছাত্র আমাদের সকলের তরফ থেকে বিদায় গজল গাইছি। বিদায় নেবার পালা আজি, বিদায় নেবার দায়, এই যে মোদের বিদায় বেলা স্মরণ করি তাই। বিদায় নেবার পালা আজি, বিদায় নেবার দায়, এই যে মোদের বিদায় বেলা স্মরণ করি তাই। করার করে এসেছিলাম, ছিলাম মিলে মিশে, তাই তো এবার যেতে হবে পড়াশোনার শেষে। পড়ার তরে এসেছিলাম, ছিলাম মিলে মিশে, তাই তো এবার যেতে হবে পড়াশোনার শেষে। যেতে মন চাই না মোদের, তবুও যেতে হয়। মনের দুঃখ মনে রবে, মনের ভিতর রয়। পড়বে মনে বারে বারে
কিছুই তখন পাইব না গো, পাইব শুধু ব্যথা। পড়বে মনে বারে বারে তোমাদেরই কথা, কিছুই তখন পাইব না গো, পাইব শুধু ব্যথা। মোদের হুজুর সোনার হুজুর রইব তাদের ছেড়ে, তাদের কথা পড়লে মনে দুঃখ যাইবে বেড়ে। মোদের হুজুর সোনার হুজুর রইব তাদের ছেড়ে, তাদের কথা পড়লে মনে দুঃখ যাইবে বেড়ে। রোজ সকালে পড়ার করে ডাকবে না তো আর, এর পরে যে কুরআন হাদিস শুনবো বলো কার। রোজ সকালে পড়ার করে ডাকবে না তো আর, এর পরে যে কুরআন হাদিস শুনবো বলো কার। জীবন মোদের গড়ে দিলে সকল হুজুর মিলে, তাই তো তাদের কথা শুধু করবে যে গো মনে। জীবন মোদের গড়ে দিলেন সকল হুজুর মিলে, তাই তো তাদের কথা শুধু করবে যে গো মনে। করবে মনে বারে বারে মুন্সিডাঙ্গার কথা, মাদ্রাসা না পাইব তখন পাইব শুধু ব্যথা। পড়বে মনে বারে বারে মুন্সিডাঙ্গার কথা, মাদ্রাসা না পাইব তখন পাইব শুধু ব্যথা। চলার তরে বলার তরে কত করেছি যে ভুল, ভুলগুলোকে ক্ষমা করো, করো যে গো কবুল। চলার তরে বলার তরে কত করেছি যে ভুল, ভুলগুলোকে ক্ষমা করো, করো যে গো কবুল। দোয়া করো মোদের করে ও গো সাথী ভাই, আমরা যেন থাকতে পারি হকের উপর ভাই। দোয়া করো মোদের করে ও গো সাথী ভাই, আমরা যেন থাকতে পারি
হকের উপর ভাই বিদায় নেবার পালাজি বিদায় নেবার দায় এই যে মোদের বিদায় বেলা স্মরণ করি তাই এই যে মোদের বিদায় বেলা স্মরণ করি তাই এই যে মোদের বিদায় বেলা স্মরণ করি তাই। আসসালামু আলাইকুম। ভাই আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বাচ্চাদের কাছ থেকে নাচ শুনলাম। আমরা অবশ্যই জানি যে মাদ্রাসার থাকার জায়গা খুবই অসংকুলন হচ্ছে, বাচ্চারা থাকতেই পারছে না। প্রায় শিক্ষকদেরকে আমরা বারান্দায় ঘিরে রেখেছি এবং আমরা মাদ্রাসার জন্য জমি ক্রয় করার জন্য নিয়ত করেছি, এগ্রিমেন্টও হয়ে গিয়েছে। আপনারা সকলেই নিয়ত করে যাবেন যেন আগামী বছর যেন একটা বড় বৃহৎ জায়গায় আপনাদের সঠিকভাবে বসতে দিতে পারি এবং এর জন্যে নিজের আখিরাতকে তৈরি করার জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসাবে আল্লাহর রাস্তায় দান করে যাবেন ইনশাআল্লাহ। এখানে অফিসে কুপন আছে, 50 টাকা, 100 টাকা, 200 টাকা, 500 টাকাওয়ালা কুপন আছে। আজকে যদি মনে করেন কিছু কেঁপে যাবেন, কিন্তু এরাদা করে যাবেন ইনশাআল্লাহ যে জমির জন্যে জাকাতের টাকা চলবে না, জমি কেনার জন্যে নিজের দানের টাকা সদকায়ে জারিয়া হিসাবে নিজের আখিরাতের পাথেও নিজের মা, দাদা, নানা, নানি জানারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তাদের ইসালে সাহেবের উদ্দেশ্যে আপনারা প্রত্যেকেই নিয়ত করবেন ইনশাআল্লাহ, যাতে করে এই বাচ্চাদেরকে থাকার জায়গা, শোয়ার জায়গা এবং যতটাও প্রয়োজন এবং আমাদের কাছে যতটা বাচ্চা আসে আমরা নিতে পারি না, প্রত্যেক বছরই আমাদের বাচ্চাদেরকে ফিরিয়ে দিতে পারি হয়। বিশেষ করে 5 থেকে নিয়ে 10 বছর পর্যন্ত যে বাচ্চাগুলো আসে আমাদের এলাকারই বাচ্চা, আমরা এদেরকে নিতে পারি না, এদের পড়ার জায়গা নিতে পারি না। একটা রুম হলে আমি ক্লাস বাড়াতে পারি, কিন্তু একটা রুমও নেই। শিক্ষকদেরকে যেখানে অফিস, সেই অফিসেকেই বড় করে তাদের চেয়ারগুলোকে লম্বা লম্বা চেয়ার করে দিয়েছে, ওই চেয়ারেতেই শোয়ে রাখতে পারে। আপনারা দেখবেন উপরে গিয়ে দেখতে পাবেন যে চেয়ারগুলো তো চওড়া চওড়া লম্বা লম্বা কেন? এটা এমনি নয়। এই শিক্ষক যারা মানে কর্মী আছে, সেই সমস্ত কর্মীগুলো, অশিক্ষক কর্মী যেগুলো, সেই কর্মীগুলো ওই ওতেই শোয় রাত্রেবেলায়। আপনারা দেখতে পাবেন উপরে গিয়ে এরকমভাবে এই মাদ্রাসার মধ্যে শিক্ষক ছাত্র থাকছে এবং এত কষ্ট সত্ত্বেও বাচ্চারা পুরো বছর এখানে এইভাবে থেকে পড়াশোনা করে আমাদের কাছ থেকে পরিপূর্ণ আলেম হয়ে বিদায় নিচ্ছে। তো এই জন্য আমরা প্রত্যেকে আলাদা করব যে মাদ্রাসার বড় ছাত্র তাদের জন্য বড় জায়গা দরকার। বাচ্চা ছাত্র যেমন এখানে পড়ছিল, পড়বে, মায়ের কোলের ছেলে, মায়ের পেটের ছেলে আর একটু বড় ছেলে, তাদের জন্য আলাদা একটা ঘরের দরকার পড়ে। মায়ের পেটের ছেলে তো পেটে থাকে, মায়ের কোলের ছেলে কোলে থাকবে, তো এ তো আমার জায়গা থাকবেই কচি বাচ্চাগুলো, কিন্তু যারা বড় হয়ে গিয়েছে তাদের জন্য একটা আলাদা ঘরের প্রয়োজন আছে। সেই চিন্তা ভাবনা করে আমাদের কমিটি মাননীয় সেক্রেটারি জনাব হাজী জাহাঙ্গীর সাহেব, আজকে তিনি অসুস্থতার কারণে সামনে আসতে পারেনি, তারা অনুপ্রেরণা জনাব হাজী আব্দুল সামাদ সাহেব, তাদের চিন্তা চেতনা এবং আমাদের এলাকার গ্রামবাসীবৃন্দ এদের মানসিকতার মাধ্যম দিয়ে আল্লাহ তাআলা এই মাদ্রাসাকে এত বড় করেছে। জায়গা সংকুলন নয়, আর এটা সম্ভব নয়। মানুষ বলে যে এত ছোট মাদ্রাসা, এত ছোট স্থান, এত ছোট জায়গা, কিন্তু এত পড়াশোনা কি করে হয়, এত বাচ্চা কি করে তৈরি হয়? এই যে বাচ্চারা আজকে আপনাদের সামনে পাগড়ি নিয়েছে, এরা পরিপূর্ণ কোরআন গত 2 দিন আগে 20 তারিখে বাইরে থেকে হাফেজ এসছে, পরিপূর্ণ কোরআন এক বই থেকে এরা শুনিয়েছে। এমনি নয় যে আমাদের ওস্তাদি বলে দিয়েছে হাফেজ হয়ে গেছে, এরকম নয়। বাইরের শিক্ষক আমরা বিভিন্ন এলাকা থেকে বলে আমাদেরকে হাফেজদেরকে ডেকেছি, তারা এসে পড়ে শুনিয়েছে, তারপরে গিয়েছে এখান থেকে শুনে গিয়েছে, কটা ভুল হয়েছে প্রত্যেকটা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দরভাবে আমাদের সামনে শুনিয়েছে। সেই জন্য আমরা এলাকা করব, আমাদের এলাকার এই ঐতিহ্যকে বাকি রাখবো, আমাদের জাতি এবং মুসলমানদের এই আমানতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজের আর্থিক সাহায্য দেবো, অবশ্যই মানসিক সাহায্য, ভালোবাসা এবং তাই নিজের সমর্থন দিয়ে সহযোগিতা করব। মানুষের সাহস দেওয়া, মানুষের সাহায্য থেকে অনেক বেশি কাজে লাগে।
ওই জন্য আমরা সকলেই সহযোগিতার হাত বাড়াবো। সহযোগিতা মানেই এই নয় যে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা, ভালোবাসা দিয়ে, সাথ দিয়ে, সঙ্গ দিয়ে, সমর্থন দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, চিন্তা চেতনা দিয়ে সমর্থন করবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই জায়গা দেখিয়ে দেবেন এবং হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ কুদরত থেকে কামাই কোনো কমি নয়। 1 কোটি টাকা, 1 কোটি 30 লক্ষ টাকা, ভাই কুপনটা এখানে নিয়ে যাও, কিছু মানুষ টাকা দিয়েছে, কি দিয়ে কুপন দিয়ে দাও। 1 কোটি 30 লক্ষ টাকা জমি এগ্রিমেন্ট করা হয়েছে, মানে তার সমেত, রেজিস্ট্রেশন সমেত। সেই হিসাবে আমরা প্রত্যেকে ইরাদা করে যাবো ইনশাআল্লাহ। এতে শরীক হব, শুধু শরীক হওয়ার জন্য নয়, আমার এলাকার মানুষের কাছে, আল্লাহওয়ালা মানুষের কাছে এবং দিন পিপাসু মানুষের কাছে এটা জানাবো, যাতে করে তারাও শরীক হয়ে এটাকে আমরা পরিপূর্ণ করতে পারি এবং এই বাচ্চাদের জন্য একটু ভালো থাকার জায়গা, একটু ভালোভাবে পড়াশোনা করার জায়গা দিতে পারি। এরা যেখানে খায় সেখানেই শোয়, যেখানে খায় সেখানেই পড়ে, একই জায়গায় সবকিছু করাতে আমরা বাধ্য হয়ে জায়গা না থাকার কারণে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের এই অভাবকে ইনশাআল্লাহ, এই সংকটকে দূর করে দেবে। এক সময় ভাবতেও পারিনি যে এই এলাকায় জায়গা আমরা পাবো। আল্লাহ রহমত, এলাকার কিছু মানুষের অন্তরকে আল্লাহ তাআলা সুন্দর করেছেন, আমরা ইরাদা করেছে ইনশাআল্লাহ মাদ্রাসার জন্য আমরা জমিকে দেবো, ইনশাআল্লাহ বিক্রি করবো। তারা ইরাদা করেছে, এগ্রিমেন্ট করেছেন, আমরা তাদেরকেও শুকরিয়া আদায় করি এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাতে নেওয়ার তৌফিক দেন তার জন্য আমরা সকলেই সচেষ্ট হব ইনশাআল্লাহ। এরপরে আমাদের সম্মুখে নাচ পরিবেশন করবেন আমাদের মাদ্রাসার শিক্ষক তথা মসজিদে আকসার ইমাম সাহেব জনাব কারি সানোয়ার সাহেব। উনি আজকে নাচ পরিবেশন করবেন। তারপরে আমাদের শেষ বক্তা এবং মেহমান বক্তা দুজনই বক্তব্য করবেন। ওনারা এসে বক্তব্য আপনারা শুনবেন এবং আমরা প্রত্যেকে ইরাদা করবেন ইনশাআল্লাহ এতে শিরকাত করার। অনেকেই ইরাদা করেছেন, ইনশাআল্লাহ আমরা কিছু কিছু করে দেবো। সকলের সহযোগিতা ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তৈরি করে দেবেন। এখন হ্যাঁ, সকলের কাছে আমরা সাথীরা যাবে, আমরা সহযোগিতায় সাথ দেবো ইনশাআল্লাহ। ধন্য হয়েছি মোরা, ধন্য বিশ্বনবীজি তোমার জন্য, ধন্য হয়েছি মোরা, ধন্য বিশ্বনবীজি তোমার জন্য। দিলে তুমি মানবে, দিলে তুমি মানবে, আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই কেবল, আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই কেবল। ধন্য হয়েছি মোরা, ধন্য বিশ্বনবীজি তোমার জন্য। পেয়েছি তোমার হতে রোজা নামাজ, পেয়েছি তোমার হতে হজ যাকাত, পেয়েছি তোমার হতে রোজা নামাজ, পেয়েছি তোমার হতে হজ যাকাত। তবু লাগে তোমারি বিশ্ববরণ্য, আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই কেবল, আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই কেবল। ধন্য হয়েছি মোরা, ধন্য বিশ্বনবীজি তোমার জন্য। আদার গায়ে তুমি, আদার গায়ে তুমি জানিয়েছ ইসলামের বাতি, দূর করে দিয়েছ
পথিকায় তুমি মনে করিলেন প্রসন্ন আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই কেবল আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই কেবল ধন্য হয়েছি মোরা ভীষণ প্রীতি তোমার জন্য দিলে তুমি মানবে দিলে তুমি মানবে দীর্ঘানন্দ আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই কেবল আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই কেবল। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, যারা শরীর খাওয়ার ইচ্ছা করবে আমাদের অফিসে বসে বলতে পারবে, অসুবিধা নেই। আমাদের এখন বক্তব্য রাখবেন দারুল দেওবন্দের মাদ্রাসা আশরাফুল উলুমের স্বনামধন্য মুহতামিম হযরত মাওলানা মুফতি ইনামুল হক সাহেব। ওনার বক্তব্যের পরে আমাদের প্রধান বক্তার বক্তব্য শুরু হবে মাওলানা মুফতি নিসার আহমদ সাহেব। উনি বক্তব্য রাখবেন। আমরা যখন দারুল দেওবন্দে গিয়েছি, আমাদের সবচেয়ে প্রথম যিনি মাথায় হাত রেখেছিলেন যিনি হচ্ছেন আমাদের এই মুফতি সাহেব, মুফতি ইনামুল হক সাহেব। বাংলার যে কোনো ছাত্র যখন দারুল দেওবন্দে ভর্তি হতে যায়, সেই সময় যখন কাউকে নিজের সরপরাজ হিসাবে খোঁজে, তো উনি নিজে থেকে সকলের সমস্ত ছাত্রদের সমস্ত ব্যবস্থাপনা করেন। আজ আমরা তাকে কাছে পেয়েছি। ওনার নিজের একটা মাদ্রাসা দেওবন্দের মধ্যেই আছে, মাদ্রাসা আশরাফুল উলুম। তিনি ওটা পরিচালনা করেন এবং বাঙালি ছাত্রদের জন্য বিশেষভাবে বাঙালি ওলামারা কেউ গেলে তাদের জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থাপনা করেন। আজ উনি আমাদের সম্মুখে এসছেন, দু চারটে কথা রাখবেন এবং তারপরেই আমাদের প্রধান বক্তা মাওলানা মুফতি নিসার সাহেব বক্তব্য করবেন ইনশাআল্লাহ। আমরা খুব মনোযোগ সহকারে শুনব এবং ওনার বক্তব্যের পরেই দোয়ার মাধ্যমে আজকের এই অনুষ্ঠান ইনশাআল্লাহ খতম হবে।